کائنات کی کوئی حد ہو نہ ہو، انسان کی بے وقوفی کی کوئی حد نہیں۔ البرٹ آئنسٹائن۔ اس سے بڑھ کے بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنے ہی خالق کے وجود کا انکار کرے۔ آپ کے ہاتھوں میں جو یہ موبائل ڈیوائس ہے، اس کے پیچھے ایک قابل ذہن ہو سکتا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں یہ ہے وہ قابلیت، ذہانت اور فکر کا پیکر خود بخود معرض وجود میں آیا۔ عقل کی ایسی پستی کو الحاد کہتے ہیں۔ ہمارے دور کی بدقسمتی ہے کہ جن ابہام و وساوس کو بندگان خدا نے ماضی کے بے سود صفحات میں دلیلوں کے انبار لگا کے دفن کر دیا تھا، آج عقل کے خود ساختہ نمائندے ان کو قبروں سے کھود کے ہماری ٹک ٹاک جنریشنز کے بے خول ذہنوں پہ ٹھوس رہے ہیں۔ اور پھر اعتراضات بھی کیا، ملحدین کے بچگانہ اعتراضات سے یا تو انسان کو اپنا سر پیٹنے کو من کرتا، یا پھر ان کم مغزوں کے سروں پہ پتھر مارنے کو دل کرتا تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ماضی کے اوراق پریشان سے ایک ایسے دیوانے کا پتہ ملتا ہے جس نے سچ مچ ایک عقل پرست دہریے کے سر پہ پتھر مارا، اور اس پتھر مارنے کی دلیل سے پھر اس سے قدرت الہی اور وجود باری پہ قائل کیا۔ عرصہ دراز سے میں چاہ رہا تھا کہ جو چیزیں علمی اور فکری طور پہ مجھے متاثر کرتی ہیں، میرے لیے قابل ستائش ہیں اور اطمینان بخش ہیں، وہ اپنے وابستگان کی خوشنودی کے لیے شیئر کروں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ تمہیدی طور پہ ایک ایسے موضوع کا انتخاب ہوا جس میں وجود باری اور قادر اللہ تبارک تعالیٰ کا قادر مطلق ہونے سے متعلق ہے۔ میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ ایک ایسے دیوانے کا ہے جو بظاہر تو دیوانہ اور مجذوب ہے، لیکن حقیقت میں علم، بصیرت اور معرفت سے بھرپور ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک بہلول مجذوب نامی دیوانے کا جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ دلچسپ بھی ہے اور اس موضوع سے منسلک بھی۔ ایک مرتبہ بہلول مجذوب بغداد میں تشریف آور ایک عقل پرست دہریے جو علم الکلام میں مہارت رکھتا تھا، اس کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ دہریہ اللہ کے وجود کا اس بنیاد پہ انکار کر رہا تھا کہ جس چیز کو دیکھا، پرکھا اور ناپا نہیں جا سکتا، اس چیز کا کوئی وجود نہیں۔ اس کے علاوہ وہ دہریہ اس چیز پہ بھی قائل تھا کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پہ، ہر عمل پہ، ہر ایک چیز پہ اسے قدرت حاصل ہے، تو قیامت کے روز جو انسانوں کو ان کے اعمالوں کی پرسش ہوگی اس کا کوئی اخلاقی جواز نہیں۔ تیسرا مسئلہ جو وہ دہریہ جس پہ وہ اپنے وابستگان کو قائل کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر مان لیں کہ شیطان آگ کا ہے اور پھر شیطان کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے، تو آگ کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہم جنس کو نقصان نہیں پہنچاتا، تو اس طریقے سے تو اس کا جہنم میں جانا بے سود ہے۔ بہلول دہریے کی مضحکہ خیز باتوں پہ چڑھا، وہ ایک دم طیش میں آ گیا، اس نے نیچے جھک کے ایک پتھر اٹھایا اور پٹک کے پھینک دیا دہریہ کے سر پہ۔ خود اپنی گدڑی اور اپنا عصا اور اپنا جوتا جولی میں لے کے باغ کھڑا ہوا۔ دہریے کے شاگرد بہلول کے پیچھے لگ گئے
اور کچھ دیر بعد اسے پکڑ لیا۔ بہلول نے ان سے کہا کہ میں ہر سزا پانے کے لیے تیار ہوں، اور اگر یہ جرم مجھ پہ قاضی کے کورٹ میں ثابت کیا جا سکے۔ تو بہلول کو قاضی کے پاس لے کے گئے۔ جو عالم تھا دہریہ، اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے بہلول کو پتھر پھینکتے ہوئے دیکھا۔ اس بات پہ بہلول اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ اے صاحب علم، پتھر کس چیز کا بنا تھا؟ دہریے نے کہا کہ مٹی اور پانی کا۔ اور تم کس چیز کے بنے ہو؟ میں بھی مٹی اور پانی کا۔ تو بہلول نے اسے یاد دلایا کہ کیا آپ اس چیز کی تعلیم نہیں دے رہے تھے اپنے شاگردوں کو کہ ہم جنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا؟ تو جو دہریہ تھا وہ خشمگین آنکھوں سے بہلول کو دیکھنے لگا، اور اس نے کہا نہیں جی، میں نے دیکھا کہ آپ نے پتھر اٹھایا اور میرے سر پہ پھینک دیا۔ تو بہلول نے کہا کہ اچھا، آپ کا یہ جو دوسرا عقدہ تھا کہ قادر مطلق خدا جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو کس قدر اور کیوں کر آپ مجھے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہو، جبکہ یہ سب کچھ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا؟ دہریے نے کہا کہ مجھے اللہ کی ذات پہ تو بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اس پہ بہلول نے کہا کہ آپ کو پتھر سے کیا ہوا؟ دہریے نے کہا کہ لگی مجھے شدت کی کراہت ہے، مجھے شدت کی کراہت ہے، اور ہاں مجھے شدت کی کراہت ہے۔ بہلول نے مسکرایا اور کہا کہ اگر یہ کراہت آپ مجھے ناپ کے، دیکھ کے یا پرکھ کے ثابت کر سکو تو میں بالکل اس بات پہ اتفاق کروں گا کہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جو بھی سزا سنائی جائے میں اس پہ متفق رہوں گا۔ دہریہ خاموش کا خاموش رہ گیا۔ بہلول کو اس کی دانائی پہ باعزت بری کر دیا گیا۔ وہ ہنستا مسکراتا اس مجلس سے، کورٹ سے باہر آ گیا۔